وقت اس میدان میں مناظرے کے اس دور میں پہلے ابتدائی دور میں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی تھے۔ یہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی حسن البیان کے مصنف ہیں۔ بڑی ہے حسن البیان، اگر میں پوچھ لوں تو تشریف لانے والے علماء کرام میں سے میرے خیال گنتی کے چند افراد ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے پڑھی ہے، ورنہ شاید نام سے بھی ہم واقف نہ ہوں اور موضوع بھی پتہ نہ ہو کہ حسن البیان کا موضوع کیا ہے۔ یہ حسن البیان کے مصنف ہیں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ علماء احناف سے ہوا تھا، علماء احناف سے ہوا تھا مرشدہ آباد میں، اور مد مقابل جو علماء تھے 3 دن مناظرہ ہوتا رہا۔ ان میں مولانا عبدالحق یہ تفسیر حقانی والے بھی تھے، اور دوسرے اکابر دیوبند بھی باری بباری آتے رہے، لیکن 3 دن تنہا مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہی متعدد لوگ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اس مناظرے کو دیکھ کے تقلید کا دامن چھوڑ گیا، اور وہ انہوں نے کتاب و سنت کی تابعداری کا انہوں نے عہد کیا۔ میدان مناظرہ میں یہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی بہت بڑے عالم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں محدث نذیر الحسین رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ تھے، ارشد تلامذہ میں سے بلکہ تھے۔ ہم تو نام جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ فتح الباری کے مصنف، عون الباری کے مصنف، میاں صاحب کے باقی تلامذہ اور ان کی خدمات ان سے ہمیں آگاہی نہیں ہے۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی بہت صاحب ثروت آدمی تھے۔ ان کے والد نے آپ مدرسہ بنایا تھا اپنی گرہ سے، اور اس میں 50 طالب علم رکھے تھے جن کا خرچہ نان و نفقہ خود مولانا کے والد دیا کرتے تھے، اور پڑھانے والے وہاں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی تھے۔ یہ ایسے آپ اندازہ کریں کہ ان کی خدمات تک کا دائرہ کیا ہے۔ مولانا رحیم آبادی کی خدمات پر مستقل ایک تصنیف چھپ چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا محمد بشیر شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مولانا بشیر شاہ سوانی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے غلام احمد قادیانی سے مسجد دہلی میں مناظرہ کیا تھا، جس نے آ کے چیلنج کیا تھا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرے ساتھ گفتگو کرو، اور میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے جگہ پر یہ مناظرہ محمد بشیر شاہ سوانی کرے گا، اس کی کامیابی میری کامیابی اور اس کی ناکامی میری ناکامی تصور ہوگی۔ تو مولانا محمد بشیر شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس وقت کے بہت بڑے کہنا چاہیے محدث بھی تھے اور مناظر بھی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی تصانیف کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مرزا غلام احمد تیسرے دن بہانہ بنا کے میرے خسر آ رہے ہیں، اسٹیشن پر میرے خسر صاحب آ رہے ہیں، اس لیے میں اب جانا چاہتا ہوں۔ وہ خسر لینے کے لیے جب اٹھے تو مولانا بشیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اچانک نکل گیا خسرت دنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین۔ عجیب لطیفہ بنا، اس نے خسر کا بہانہ بنایا تو مولانا کی زبان سے قرآن مجید کی یہی آیت آئی، اور پھر وہ بیچارہ واپس نہ آیا۔ اسی طرح اس دور میں اللہ آپ کا بھلا کرے، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، مولانا ابو القیاس قاسم بنارسی، اور پھر مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی، مولانا احمد دین گکھڑوی، مولانا عبدالعزیز ہمارے ملتان کے، مولانا عبداللہ معمار یہ احمدیہ پاکٹ بک کے مصنف، مولانا نور حسین گرجاکی رحمہم اللہ، یعنی یہ وہ اس دور کے ہمارے اکابر تھے جنہوں نے میدان مناظرہ سنبھالا ہوا تھا۔ اور یہ میں اپنے مطالعے کے نتیجے میں کہتا ہوں، یہ بات کہیں لکھی پڑھی نہیں ہے کہ مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مناظر تھے کہ عیسائی ہو یا قادیانی ہو، وہ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مولانا احمد دین سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب ان کا نام لیا گیا تو مناظرے نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مولانا احمد علی گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بڑا عجیب لطیفہ حافظ عبدالقادر صاحب سنایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دفعہ میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ تھا، اور یہ استاد المناظرین کہتے تھے عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گکھڑوی صاحب کو۔ میں ان کے ہمراہ تھا، کہنے لگے یار ایک دوست ہے پرانا منکر حدیث، اس کو مل کے آنا ہے۔
چلو اس کے ساتھ ملتے ہیں. وہ گئے جس وقت تو اس نے بڑی محبت کی اور کہا جاؤ اپنے ملازم سے جاؤ ٹھنڈی اور میٹھی لسی بنوا کے لاؤ اور ساتھ نا تھوڑی سی مرچیں بھی لے کے آنا, لال مرچیں بھی لے کے آنا. مولانا احمد الدین فرمانے لگے چھتر بھی نال لے کے آئے ہو جائے, ایک چھتر بھی نال لے کے آئے ہو جائے. وہ آکھن لگا مولوی صاحب چھتر دا کی مطلب؟ اگر جدو مرچاں ہون گیا میں ادو دساں گا. لسی آ گئی, مرچاں آ گئیاں, اللہ اکبر. ہوں لسی پین ڈے نے تے پوچھا ہاں تو مرچاں کد نہیں منگوائیاں؟ وہ منکر حدیث آکھن لگا میں اس واسطے منگوائیاں سن تاکہ میں تسی لسی پیو تے میں اے مرچاں ہولی ہولی ہوا چ بکھیراں تانوں چھکاں آن تے تسی الحمدللہ پڑھو تانوں ثواب ملے. حدیث دا مذاق سمجھ گئے؟ حدیث کا مذاق. مولانا فرمان لگے میں چھتر اس واسطے منگوایا سی بھی اسی چھکا ماراں گے تے میں ماراں گا تیرے سر تے جتیاں, تو کرے گا صبر تے صبر دا تینوں پھل مٹھا ملے گا, تینوں او دا ثواب ملے گا. آپ اب اندازہ کریں کہ کتنے زیرک تھے اور کتنے یعنی حاضر دماغ تھے. اس کی شیطنت کو بھانپ گئے کہ اس نے کس لیے مرچیں منگوائی ہیں؟ حدیث کا مذاق کرنے کے لیے کہ جو چھینکیں مارے گا, مارتا ہے, چھینک آتی ہے, الحمدللہ پڑھتا ہے, اجر ملتا ہے. تو اس کا جواب انہوں نے کس سے دیا؟ جوتے سے دیا. تو اس قسم کے وہ حاضر دماغ تھے. بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں, سارے بیان نہیں کیے جا سکتے. تو یہ اس وقت کے میدان مناظرہ کے ہمارے شاہ سوار تھے. اللہ کروڑ ہے ان پر رحمتیں فرمائے. حافظ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناظروں کی تفصیلات وہ 2 جلدوں میں چھپ چکی ہے, بلکہ ہندوستان سے 2 ضخیم جلدوں میں ہمارے مناظرین کے حالات اور ان کی خدمات اور ان کے مناظرے 2 عظیم جلدوں میں تذکرۃ المناظرین کے نام پر بھی زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مناظروں کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو آتا ہے مبالغ. جس طرح میں نے عرض کیا, اگر بات مناظرے پہ ختم نہ ہو, گفتگو پہ بات ختم نہ ہو, آدمی ضد پہ آ جائے, آؤ پھر اللہ سے دعا کریں, جو حق ہے اللہ ذوالجلال اس کی حمایت کرے, اور جو باطل پر ہے اللہ ذوالجلال اس کو تباہ اور برباد کرے اور اس کو عبرت کا نشان بنا دے. چنانچہ اس مبالغے کے لیے سب سے پہلے مبالغہ کا جب چیلنج دیا ہے اب سے غلام احمد قادیانی نے 1891 میں مسیحیت کا عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ ہونے کا, کہ میں مسیح ہوں, اس کا اعلان کیا. تو سب سے پہلے اسے مبالغے کا چیلنج مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. پھر یہ بات بڑی ہی حیران کن ہے کہ غلام احمد قادیانی نے 2 کتابیں لکھی تھی, 2 کتابیں لکھی تھی اسی اپنے موضوع پر. 1891 میں وہ چھپی تھی اس دعوے پر کہ میں عیسیٰ ہوں اور مسیح ہوں. ابھی وہ کتابیں چھپی نہیں تھیں. اللہ اکبر. ذرا سنیے اس بات کو. پریس میں تھی, اسی پریس سے کتابیں مولانا اپنے محمد حسین بٹالوی کی بھی چھپتی تھی. پریس والوں سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے بتلا دیا کہ توضیح المرام اور ایک اور تائید الاسلام, یہ 2 کتابیں غلام احمد قادیانی کی چھپنے کے لیے آئی ہیں. مولانا پریس پہنچ گئے اور ان کتابوں کو چھپنے سے پہلے پڑھ کے غلام احمد قادیانی کو چھپنے سے پہلے خط لکھ دیا اس کی گمراہی کے لیے. یعنی کتابوں کے چھپنے سے بھی پہلے آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی گمراہی کا اس کو سب سے پہلے تنبیہ اور سب سے پہلے خبردار کرنے والے وہ کون تھے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر آپ کو یاد نہیں 1891 میں مبالغے سے تو وہ بھاگا, وہ کہنے لگا آسمانی نشانی میں دکھاتا ہوں اپنی حقانیت کی, اور تم بھی آسمانی نشانی دکھاؤ, جو چیز کہو گے میں اس کو پورا کروں گا, اور جو میں مطالبہ کروں گا وہ تم پورا کر کے دکھاؤ. یعنی معجزے کا اظہار, کرامت کا اظہار. اشتہار دیا اس نے, اپنے پرچے میں بھی اشتہار لگائے. پورے بر صغیر میں خاموشی طاری ہے, کوئی جواب نہیں دیتا. جب اشتہار پہ اشتہار چھپے
تو بالآخر مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشتہار کا جواب دیا